حضرت لقمان حکیم اور گدھے کی کہانی۔ حضرت لقمان حکیم اپنے دانائی اور حکمت کی وجہ سے مشہور تھے۔ ایک دن وہ اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر نکلے۔ ان کے پاس ایک گدھا تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے اور چلتے جاتے۔ پہلا گاؤں جب وہ پہلے گاؤں پہنچے تو حضرت لقمان حکیم گدھے پر سوار تھے اور ان کا بیٹا پیدل چل رہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا، دیکھو کیسا ظالم باپ ہے، خود تو آرام سے سوار ہے اور بیچارے بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت لقمان نیچے اترے اور اپنے بیٹے کو گدھے پر سوار کر دیا اور خود پیدل چلنے لگے۔ دوسرا گاؤں جب وہ دوسرے گاؤں پہنچے تو لوگ کہنے لگے، دیکھو کیسا نافرمان بیٹا ہے، خود تو گدھے پر بیٹھا ہے اور بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت لقمان خود بھی گدھے پر سوار ہو گئے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ تیسرا گاؤں میں لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے، کتنے بے رحم لوگ ہیں، بے زبان جانور پر دونوں سوار ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ سن کر حضرت لقمان اور ان کے بیٹے دونوں گدھے سے اتر گئے اور پیدل چلنے لگے۔ چوتھا گاؤں میں جب لوگوں نے دیکھا کہ دونوں پیدل جا رہے ہیں اور گدھا خالی چل رہا ہے تو ہنس کر بولے، یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، گدھا ساتھ ہے مگر پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں بڑے حکمت اور دانائی پر مبنی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ان کی نصیحتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کرتے ہیں ان میں درجہ ذیل باتیں شامل ہیں۔ حضرت لقمان کی حکمت پر یہ سب سننے کے بعد حضرت لقمان اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، بیٹا دنیا میں ہر کسی کو خوش کرنا ممکن نہیں، لوگ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات ضرور کہیں گے، اس لیے ہمیشہ وہی کرو جو درست ہو اور جس سے تمہارا ضمیر مطمئن ہو۔ نتیجہ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی باتوں میں الجھنے کی بجائے ہمیشہ صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کی رائے مختلف ہوتی ہے اور سب کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو نصیحتیں۔ نمبر 1، شرک سے بچو۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ نمبر 2، والدین کی فرمانبرداری۔ والدین کے ساتھ نیکی کرو، خاص طور پر ماں کے ساتھ، کیونکہ اس نے تمہیں تکلیف سہ کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف جھیل کر تمہیں جنم دیا۔ نمبر 3، نماز قائم کرو۔ بیٹا نماز کو قائم رکھو، کیونکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ نمبر 4، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اچھے کاموں کی تلقین کرو اور برے کاموں سے روکو، اور جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کرو۔ نمبر 5، غرور اور تکبر سے بچو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو اور لوگوں کے ساتھ تکبر سے بات نہ کرو، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 6، میانہ روی اختیار کرو، اپنی چال میں اعتدال رکھو اور اپنی آواز کو دھیما رکھو، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ نمبر 7، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے بیٹا، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، ہوا کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر چھپی ہو، اللہ اسے جان لے گا، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔
یہ نصیحتی زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جن میں اللہ کی عبادت، اخلاق، حسن سلوک اور معاشرتی اصولوں کا بہترین خلاصہ ہے۔